رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور لاک ڈاؤن ہے، کرونا وائرس کی مہاماری چل رہی ہے. ایسے میں مسلمان کس طرح سے رمضان گزارے اور کیا پابندی کریں اور کس طرح سے احتیاط کریں رمضان میں؟ برادران ملت اسلامیہ، شمع رسالت کے پروانوں، پادۂ توحید کے متوالوں اور خواتین و حضرات، میری آپ سے اپیل ہے کہ لاک ڈاؤن کے مد نظر آپ اپنے گھروں میں ہی تراویح پڑھیں، نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور افطار اور سحری کا اہتمام کریں، اور خاص کر افطار کے وقت اللہ سے گڑ گڑا کے رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور ہر طرح سے اللہ کو منائیں. اس لیے منائیں کیونکہ یہ وبا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، یہ ایک آزمائش ہے، یہ اللہ نے ایک موذی بیماری کی شکل دے دی ہے. تو ہم سب کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ ہم سب مل کے اس وبا کے خاتمے کے لیے دعا کریں اور زبردست طریقے سے دعا کریں، اپنے ہر طرح سے لوگوں کو یہ آمادہ کریں اور لوگوں سے کہیں، اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی ہر طرح سے مدد کریں اور ان کا تعاون کریں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں اور گھر ہی میں رہ کے نماز تراویح پڑھیں. اور تراویح جو ہے وہ جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی سورہ جس کو یاد ہوں اس حساب سے وہ تراویح گھر میں ہی پڑھیں. اور جو مسجد کے ذمہ دار لوگ ہیں جیسے امام ہیں، مؤذن ہیں اور مکبر ہیں اور صاف صفائی کرنے والے حضرات ہیں، وہ اپنا مسجد میں رہ کے جس طرح سے پنج وقتہ نماز ادا کر رہے ہیں اسی طرح سے وہ تراویح بھی مسجد میں ادا کریں گے اور تراویح پڑھیں گے. اور بس میری آپ سے گزارش ہے کہ لاک ڈاؤن کو بالکل اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر طرح سے آپ اس کا پالن کریں، اور حکومت جو کہہ رہی ہے اور خاص کر جو ڈاکٹرز جو کہہ رہے ہیں اور اس کا آپ کو پورا خیال رکھنا ہے، اور ہر طرح سے آپ کو لاک ڈاؤن میں رہتے ہوئے پورے طریقے سے رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور تراویح وغیرہ پڑھنی ہے. صاحب ابھی کچھ مسجدوں میں سماچار ملے تھے لکھنؤ میں کہ اذان پہ پابندی لگائی گئی ہے، تو رمضان میں سحری میں لوگ اگر اٹھیں گے اور سحری کا جو اعلان ہوتا ہے جاگنے کا اور ٹائمنگ جو بتائی جاتی ہے، اگر اس پہ کسی طرح کی پابندی لگائی گئی تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جو اعلانات ہوتے ہیں وہ اعلانات کیے جا سکتے ہیں، اور جب اذان ہوگی اور اذان جو ہے وہ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اذان آپ دے سکتے ہیں، اذان دی جا رہی ہے اور اس طرح کی مجھے ابھی کوئی پابندی نظر نہیں آئی ہے. اور اگر اس طرح کی پابندی آتی ہے یا ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم ایڈمنسٹریشن سے بات کریں. جیسا کہ مجھے معلوم ہے کہ گورنمنٹ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ کسی قسم کی کھانے پینے کی اشیاء کی کوئی دقت و پریشانی نہیں ہوگی، اور میں یہ سمجھتا ہوں اسی طرح سے کھجور ہے اور جو سحری اور افطار کے جو لوازمات ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں کھائی جاتی ہیں ہر سال، اور اس کو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی، اور اگر آتی ہے تو اس کے لیے بھی ہم ضرور ایڈمنسٹریشن سے بات کریں گے. رمضان کب سے منا رہے ہیں؟ جیسا کہ ابھی اعلانات چل رہے ہیں کہ 25 کو روزہ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 29 کے چاند سے 25 کو روزہ ہو سکتا ہے، اور 29 کا چاند اگر نہیں ہوا تو 30 کے چاند سے 26 تاریخ کو یعنی اتوار کو پہلا روزہ انشاءاللہ ہوگا. اس کے لیے ہم کو اپنی پوری تیاری کرنی چاہیے. آخری میں مسلمانوں کو، تمام مسلمانوں کو کیا پیغام دیں کہ رمضان کو کس طرح سے گزاریں اور کس طرح سے احتیاط کریں؟ میں نے بتایا کہ پوری طریقے سے جس طرح سے رمضان آپ ہمیشہ کرتے آئے ہیں، تراویح پڑھتے آئے ہیں، اسی طرح سب لوگ تراویح پڑھیں اور رمضان کے پورے روزے رکھیں. اور اور میری ایک پرزور گزارش اور اپیل یہ ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کا ضرور خیال رکھیں، اپنے جو بھی آپ کے جس کو بھی آپ کو خبر ملے کہ اس کے پاس کسی قسم کی کوئی چیز کمی ہے تو اس کا بھی خیال رکھیں. اور کار خیر حضرات جو ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس میں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور وہ ہر طرح سے جو پریشان حال ہیں ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں.